میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی۔ آج ہم کو گالیاں دیتے ہو، ہم کو برا بھلا کہتے ہو، ہماری مسجدوں پر پابندی لگواتے ہو، ہمارے راستے روکتے ہو۔ جاؤ ہم کو گالیاں دو، ہم کو برا بھلا کہو، ہمارے راستے روکو، لیکن پھر بھی ہم اپنے مسلک سے باز نہیں آنے والے، ہم اپنے عقیدے سے نہیں پھرنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ صدر محترم، موضوع خطابت ہے عقیدہ اہل حدیث۔ سامعین، تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد معبودان باطلہ کی عبادت و پرست سے بچا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان کی پرست سے بچو۔ حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزمان تک تمام کی بعثت کا مقصد یہی تھا، اور یہی سب کا عقیدہ بھی تھا کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور یہی عقیدہ آج کے ہم اہل حدیثوں کا بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، بیماری اور شفا سب اسی کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ گردن کٹ جائے لیکن غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکنے پائے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ محترم سامعین، ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، تابعین عظام کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو امام بخاری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا۔ ہمارے عقیدے پر ضرب لگاتے ہو، ارے ہمارا تو بچہ دن بھر میں کم از کم 17 مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ و سجود ہوتا ہے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم کو طعنے دیتے ہو، ارے ہم نے تو روز اول سے ایک ہی بات جانی ہے اور ایک ہی چیز سمجھی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک صرف اور صرف وہ بات کرنی چاہیے جو رب کے قرآن کے مطابق ہو اور آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ کوئی بات کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر رب کے قرآن میں نہیں ہے اور آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے تو ساری کی ساری دنیا مل کر اس کو مان لے، لیکن اہل حدیث کا فرزند اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کو کہتے ہو کہ فلاں پیر کی بات مان لو، فلاں بزرگ کی بات مان لو، جاؤ ایسے تمام بزرگوں اور تمام پیروں کی بات ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے، لیکن ہاں اگر قرآن و حدیث کے فرامین کے مطابق ہے تو ایک ادنا سے ادنا فرد کی بات
सराहों पर आज हमको गालियां देते हो, हमको बुरा भला कहते हो, हमारी मस्जिदों पर पाबंदी लगवाते हो, हमारे रास्ते रोकते हो। जाओ हमको गालियां दो, हमको बुरा भला कहो, हमारे रास्ते रोको, लेकिन फिर भी हम अपने मसलक से बाज नहीं आने वाले, हम अपने अकीदे से नहीं फिरने वाले। हमारा अकीदा ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, रब के अलावा कोई भी हस्ती मौत व हयात की मालिक नहीं। हमारा अकीदा वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन लम यनफऊक इल्ला बिशैइन कतबहु अल्लाहु लक व लव इज्तमअu अला अन यदुर्रुक बिशैइन लम यदुर्रुक इल्ला बिशैइन। कि सारी दुनिया मिलकर अगर आपको जर्रा बराबर नफा पहुंचाना चाहे तो नफा नहीं पहुंचा सकती, सारी दुनिया मिलकर आपको जर्रा बराबर नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना जितना आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है। मुहतरम सामईन, रब जिसका हो जाए कायनात की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा अकीदा है कि रब के अलावा किसी को गौसे आजम तस्लीम करना शिर्क है, किसी को मुश्किल कुशा मानना जुर्म अजीम है। हमारा अकीदा ये कोई नया अकीदा नहीं है, बल्कि ये अकीदा और ये जमात नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली है और इंशाअल्लाह ता क़यामत चलती रहेगी। ये मैं नहीं कहता, बल्कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कहता है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। कि एक ऐसी जमात, एक ऐसा फिरका हमेशा हक पर कायम व दायम रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसका बाल बेका नहीं कर सकती। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। इसी में हमारी कामयाबी का राज मुस्मर है। एक अल्लाह के सामने झुके, एक अल्लाह के सामने सजदा व सुजूद हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें अपने अकीदे को दुरुस्त करने की तौफीक के तमाम बख्शे। आमीन। هلك عني سلطانية خذوه فغلوه